اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج بھی ہم کچھ سوالات کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو دریافت کیے گئے ہیں کہ خواتین سے متعلق وہ سوالات ہیں۔ کیا خاتون کے بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نماز اور روزہ معاف ہے؟ تو دیکھیے، 40 دن تک نماز اور روزہ معاف ہونا ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ ہاں، وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے خاتون کو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پیریڈ کی مقدار کو، اپنی جو پیریڈ کی ان کی مقدار ہوتی ہے، جو تعداد ہوتی ہے 7 دن 8 دن، اس کو وہ خون نفاس حساب کریں گی، اور اس کے بعد جو ہے اگر 10 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو باقی تمام دن، یعنی پیریڈ کے مقدار کے علاوہ باقی تمام دن کو وہ استحاضہ حساب کریں گے۔ تو یہ سوچ لینا کہ 40 دن تک نماز روزہ معاف ہو گیا ہے، تو ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو کرنا یا غسل کرنا استحاضے میں سخت ہوتا ہے خاتون کے لیے، تو وہ اس کے بدلے میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اور روزہ اگر ممکن ہے تو رکھے۔ اگر نہیں رکھ سکتی ہے، بچے کو فیڈنگ کرانا ہے، دودھ پلانا ہے، تو پھر روزے کی بعد میں قضا بجا لائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہیں یا پریگننسی کی حالت میں ہیں، ان کے روزے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس حد تک نقصان دہ ہے کہ بچے کے لیے یا خود ماں کے لیے اس حد تک نقصان دہ ہے کہ اس نقصان کو تحمل نہیں کیا جا سکتا، کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، دودھ پلانے میں ایک تصور ہے کہ اگر کسی اور طریقے سے بچہ بڑا ہو گیا ہے، باہر کے دودھ سے یا ڈبے کے دودھ سے سہارا لے کر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ لیکن اگر نہیں، بچے کے شروعات کے دن ہیں، پہلے دوسرے مہینے یا شروع کے دن ہیں، اور بچہ ماں کے دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ادھر سے ماں کے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کہ اس کو، بچے کو ارتزاق کیا جائے اور اسے، تو اس صورت میں ماں روزے کو اپنے کھا سکتی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ اور ان دونوں صورت میں، چاہے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور یا پریگننسی کا 8واں اور 9واں مہینہ ہو، ان دو صورتوں میں اسے ہر دن کے بدلے 750 گرام کفارہ، یعنی اناج فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر مستحق غریب کو دینا ہوگا جو شیعہ ہوں۔ بنابر احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے یہ ہے کہ وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ تو یہ شرط ہے خاتون کے مسائل کی۔ اسی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا خاتون ایسی دواؤں کا استعمال کر سکتی ہیں جس سے ڈیٹ کو آگے بڑھایا جائے؟ جی بے شک، یہ عمرے میں اور حج میں خاص کر کے زیارتوں پر ایسا کیا جاتا ہے کہ ایسی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ڈیٹ کو آگے بڑھائے۔ تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں روزوں کو رکھنے کے لیے بھی ایسی دواؤں کا استعمال کرنا کہ جس سے ڈیٹ آگے بڑھ جائے اور رمضان کے موزے مکمل طور پر رکھ لیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کام بذات خود جائز ہے۔ تو آج جو 3 مسئلے پہ گفتگو ہوئی ہماری، ایک یہ کہ خاتون کی نماز روزہ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک معاف نہیں ہے، بلکہ اس کی پیریڈ کی جو مقدار ہو اسی مقدار میں معاف شمار ہوگی اور خون نفاس شمار کیا جائے گا، باقی وہ استحاضہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پریگننسی میں ہے، اور روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ روزہ کھا سکتی ہے، بعد میں اسے ہر دن کے بدلے 750 گرام فدیہ دینا ہوگا۔ اور ایسی دواؤں کا استعمال جس سے خاتون کی ڈیٹ بڑھ جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسی دواؤں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔